بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی آج 28واں پارہ جو ہے وہاں تک ہم پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہماری عبادات اور کہ یہاں تک ہم پہنچے, اور 27ویں کی رات بھی ہے تو انشاءاللہ اپنی عبادت میں یہ دعا ضرور انکلوڈ کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, تجھے معاف کرنا پسند ہے تو مجھے معاف کر دے. خوب یہ دعا مانگیے. آج ہم سورۃ الصف کی کچھ آیات دیکھیں گے جہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ہدایت نہ دوں اس کی طرف, ایک تجارت ہے, ایک ٹریڈ ہے اس کی طرف جو تمہیں بچا لے گا عذاب علیم سے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں, تو ہر بندہ اس سوال کا جواب اپنے دل میں سوچے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتایا جائے کہ جس سے آپ جہنم کی عذاب سے بچ جائیں. تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے بہت سارے ریٹوریکل کویسچنز قرآن میں پوچھتے ہیں اور ہمیں اس کا جواب اپنے دل میں ضرور دینا چاہیے کہ جی یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا اور جہاد کرنا اللہ کی راہ میں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر تم یہ کر لو تو تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو, اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرو, اسٹرائیو کرو, دو چیزوں کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ بھی اور اپنے مال کے ساتھ بھی. تو الحمدللہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں عذاب سے بچا سکتی ہے. جان کے ساتھ اسٹرگل کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہری بات ہے اگر وہ فزیکل جہاد نہیں ہے تو آج اس کا مطلب نہیں ہے جہاد نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں تو جو دعوت دین ہے وہ بھی آپ کو نا کتاب الجہاد میں ملے گی. یعنی جو جہاد کے یعنی کتاب الدعوہ کوئی نہیں ملے گی آپ کو حدیث کی بکس میں کہ دعوت کی کتاب نہیں, وہ جہاد کے اندر ہی اس کے احکامات بھی ہوں گے کہ دین کا کام کیسے کرنا ہے, دین کے لیے کیسے نکلنا ہے, دین کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے. تو ہر انسان یہ سوچے کہ میں اس دین کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ, یعنی کوئی میری کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان بالکل اپنے ایک ببل میں آئسولیٹ ہو جائے, نماز روزہ کرتا رہے اور اللہ کے دین کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا. ڈیفینیٹلی ایفرٹ کرنا چاہیے, چاہے اپنے مال کے ساتھ ایفرٹ کرنا ہو یا اپنی جان کے ساتھ کرنا ہو, کسی نہ کسی کیپیسٹی میں آپ کو اپنے آپ کو اٹیچ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ, تب جا کے آپ عذاب علیم سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ ٹریڈ ہے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اس طرح سے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو خرچ کرنا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے. یعنی جہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے لیے بہت ساری چیزیں پرائورٹائز کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے باقی ساری چیزوں سے اگر تم جانتے ہوتے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کر لیا تو کیا ہوگا, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اپنی جنت میں داخلہ دے دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہاں پہ آپ یعنی سکون سے رہیں گے. مساکن طیبہ, بہت خوبصورت ڈویلنگز ہوں گی وہاں پہ جنات عدن میں جہاں ہمیشہ رہو گے تم, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو ادھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر لے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بار بار کہتے ہیں جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا, اس طرح کے کلمات بار بار آتے ہیں کہ جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب یہاں پہ نا بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اسلام کے بارے میں کرٹیسائز کرنے والے, اسلام کو کرٹیک کرنے والے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ جو باتیں نا جنات تجری والی یہ ان عربوں کو سوٹ کرتی ہوں گی. آج ماڈرن ٹائمز میں ہمیں کیا چاہیے کہ باغ جس کے نیچے نہر بہتی ہے, ہم اس سے کیسے انسپائر ہوں گے. تو چلیں دیکھ لیتے ہیں, کوئی بھی انسان دنیا میں جو اپنی جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے اس کے سب سے بڑے گولز میں ایک گول یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنا گھر مل جائے. یعنی کہ پہلا اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ میرا کرائے کا جو گھر ہے کرائے سے نکل کے میں اپنے پرماننٹ گھر میں آ جاؤں. تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے اچھا پرماننٹ گھر چلیں آپ کو مل گیا کسی تھوڑے سے دور کے علاقے میں, سٹی سے تھوڑا باہر مل گیا, پھر آپ کی خواہش ہوتی ہے نہیں یار مجھے ذرا سٹی کے اندر مل جائے اور ذرا بڑا گھر مل جائے. اچھا چلیں آپ کو اندر مل گیا گھر, تھوڑا بڑے سائز کا مل گیا, تو بڑے سائز کے گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کہیں کہ مجھے اگر اچھا ہوگا اگر مطلب فرنٹ گارڈن مل جائے, چلیں آپ کو فرنٹ گارڈن دیتے ہیں. تھوڑی اور محنت کی آپ نے فرنٹ گارڈن لے لیا, پھر آپ نے کہا یار بیک گارڈن بھی ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا, چلیں بیک گارڈن بھی لے لیں, آپ کو پچھلا گارڈن بھی دے دیتے ہیں. پھر بندہ کہتا ہے یار اگر اس میں سوئمنگ پول ہو تو کیا ہی بات ہے,
یعنی یہ میں بتا رہا ہوں ایوولوشن آف تھاٹ. یعنی انسان چھوٹے سے کرائے کے گھر سے نکل کے یا اپارٹمنٹ سے نکل کے اپنے گھر میں آیا, کرائے کے گھر میں آیا, کرائے گھر سے اپنا گھر چاہتا تھا, پھر جس طرح پیسے آتے جاتے ہیں وہ گھر کو ایکسپینڈ کرتا ہے اپنے. تو فرنٹ گارڈن آ گیا, بیک گارڈن آ گیا, سوئمنگ پول بھی آ گیا. تو یہ سوئمنگ پول کی کیا ضرورت تھی؟ سوال یہ ہے نا, سوئمنگ پول کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں اچھا لگتا ہے گھر میں بہتا پانی ہو, اچھا لگتا ہے. اچھا یہ جو سوئمنگ پول ہے نا, یہ جتنے بھی یہ جو لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں نا اسلام کے خلاف, انہوں نے خود گھروں میں سوئمنگ پول بنائے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں یار یہ عربوں کو بہت شوق تھا پانی کا, وہاں پہ پانی ہوتا نہیں تھا, تو کہتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا جنات تجری من تحتہا الانہار. اچھا تو آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں, اور مجھے کافی اتفاق ہوا دنیا بھر میں ٹریول کرنے کا, تو وہاں پہ جب آپ ہوٹلز میں جاتے ہیں تو اکثر جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ریسیپشن ایریا ہوتا ہے اس کے آس پاس انہوں نے نا فیک واٹر فال بنائی ہوتی ہے. یعنی وہ گلاس ہوتا ہے اس میں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے, اور ایمبینٹ ساؤنڈز بھی لگا دیتے ہیں کبھی کبھار. وہ اسے پانی یعنی پانی بہنے کی آواز آ رہی ہے, چڑیاں چہچہانے کی آواز آ رہی ہے, اور ریسیپشن ایریا ہوتا ہے بڑا صاف ستھرا سا, اور پیچھے وہ کوئی یا کوئی ان کا جو ہے نا باہر گارڈن ہوگا, اس میں ایک راکری بنی ہوگی جس میں سے بہتا پانی ہوگا. تو بھئی یہ بہتا پانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں اٹ فیلز گڈ ٹو دی آئیز. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اٹ فیلز گڈ ٹو دی آئیز اینڈ اٹس گڈ ٹو لسن ٹو. جب اس کی آواز سنتے ہیں نا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ہمارے تو دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو بھئی اللہ تعالیٰ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. اللہ تعالیٰ آپ کی نیچر سے واقف ہے, اللہ نوز یو. اللہ کو پتہ ہے کہ جب آپ گرینری دیکھتے ہو نا تو آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے, جب آپ بہتے پانی کے ساتھ ہوتے ہو نا تو آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے. اللہ کو پتہ ہے. چاہے جتنا مرضی آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو آج کل کانکریٹ جنگل میں رہتے ہیں, تو کانکریٹ جنگل میں بھی زیادہ عرصہ رہنے کے بعد نا انسان تنگ آ جاتا ہے کہ یار بس نکلو یہاں سے باہر, کہیں جاؤ کسی پرفضا مقام پہ جا کے ریلیکس کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تجھے وہ دوں گا جو تو چاہتا ہے, جنات تجری من تحتہا الانہار. اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, یعنی آپ جو ہے نا اگر کسی باڈی آف واٹر کے اوپر پرائس لگانی ہو تو آپ کہتے ہو جی چلو میں نے سوئمنگ پول لے لیتا ہوں, چلے سوئمنگ پول آپ لے لیں, لیکن سوئمنگ پول بہتا پانی نہیں ہے. آپ کہتے ہو چلو میں اس کو کوئی فلوئنگ قسم کا پول بنا لیتا ہوں جہاں پہ پانی سرکولیٹ ہوتا رہے, وہ زیادہ مہنگا پڑے گا آپ کو بنسبت ایک پلین پول کے جہاں پہ صرف پانی ڈال دیا آپ نے. تو اگر بہنے والا سسٹم اس میں لے کے آئیں گے تو اس کے پیسے بڑھ جائیں گے. اچھا اس سے زیادہ مہنگا کیا ہوگا کہ آپ کہتے ہو کہ مجھے نا کسی دریا کے کنارے اگر پراپرٹی مل جائے, مجھے کسی دریا کے کنارے اگر پراپرٹی مل جائے تو کتنا مزے کی چیز ہو جائے گی کہ میرے گھر کے سامنے بہتا پانی ہو. اچھا اس سے بڑی چیز پتہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہو کسی واٹر فال کے اوپر مجھے پراپرٹی مل جائے. آپ کو پتہ ہے واٹر فال کے اوپر پراپرٹی کا کیا ریٹ ہے؟ یعنی آپ کہیں جی میں نیاگرا فالز میں پراپرٹی بنانا چاہتا ہوں, آپ 10 دفعہ جی کے مریں گے نا تب بھی اس کی کاسٹ نہیں پوری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو نا سوئمنگ پول نہیں دے رہے, راکری بھی نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تجھے واٹر فال کے اوپر گھر دوں گا میں, جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. تو جب اپنے گھر سے باہر نکلے گا نا تو تیرے گھر کے ساتھ سامنے گارڈن ہے اور نیچے نہر بہ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کین یو امیجن؟ ویسے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, میں آنیسٹلی بتاؤں یو کی ناٹ امیجن ایون اف یو ٹرائی. کیونکہ جنت وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے, نہ کان نے سنی ہے, نہ دل نے کبھی تصور بھی کیا ہے. یہ کس کو مل رہی ہے جنت؟ یہ جو اتنی خوبصورت جنت کس کو مل رہی ہے؟ اور وہ باغ ہیں جو کہ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک باغ جا رہے ہیں آپ کے, اور انہی کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اور خوراک وہ ہے کہ آپ کسی پرندے کو دیکھتے ہو نا, آپ کہتے ہو کاش یہ میری پلیٹ پہ ہوتا, تو اسی سوچتے ہی وہ پلیٹ پہ آ جاتا ہے. فوڈ پینڈا کی کیا ڈیلیوری ہے جو جنت کی ڈیلیوری ہے. آپ نے بھی سوچا وہ روسٹ ہو کے زبردست طریقے سے پڑا ہوا ہے, اور آپ ہر بائٹ اس کا ڈفرنٹ ذائقہ ہے. پرندہ ایک ہی ہے لیکن ہر بائٹ میں ذائقہ مختلف آ رہا ہے, اور وہ ہر ذائقہ آپ کہتے ہو یار میں سمجھا تھا پچھلا والا بہت اچھا ہے, یہ تو اگلا بائٹ تو اس سے بھی مزے کا ہے, اگلا بائٹ تو اس سے بھی مزے کا ہے, اگلا بائٹ تو اس سے بھی مزے کا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی سٹنگ میں 20,000 ڈشز کھا گئے ہو لیکن 1 پاؤنڈ وزن آپ کا نہیں بڑھا. سب سے بڑی بات ہوئی ٹینشن ہوتی ہے کہ اتنا کھا کے بندہ کہاں جائے گا. یا آپ کہیں جی میں اس کے 20,000 ڈشز کھانے کے بعد باتھ روم نہیں جانا ہوتا, تو جنت میں کوئی باتھ روم نہیں ہے. جنت میں پورا جو باتھ روم جانے کا پروسیس ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو ایک پسینے کا قطرہ آئے گا جس کی خوشبو مسک کی طرح ہوگی, یعنی یہ آپ کا انٹائر ایکسکریٹری پروسیس ہے. اور جہاں پہ انسان جائے گا اس کو یہ چیزیں عطا کر دی جائیں گی. تو آپ سوچیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے فیورز اللہ تعالیٰ کس کو دے رہا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا تھا, اللہ کے رسول پر ایمان لایا تھا, اور اللہ کی راہ میں اس نے اسٹرگل کیا تھا, اللہ کی راہ میں اس نے کچھ نہ کچھ کیا اپنے اموال کے ساتھ, اپنے یعنی انفس کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ. یہ اگر کوئی کام کر لے تو اس کو اتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے ذالک فوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد, یعنی یہ یعنی یہاں پہ کامیابی ختم نہیں ہے. آگے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا,
نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین. اور ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ, اللہ کی طرف سے مدد اور ایک بہت بڑی وکٹری یعنی فتح قریب, ایک بہت بڑی کامیابی جو بہت قریب ہے. وبشر المؤمنین, اور مومنین کو بشارتیں دے دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو تمہیں ہم جنت میں دیں گے جو دیں گے, اور کہا کہ ایک اور چیز جو اس کے علاوہ تمہیں دی جائے گی دنیا میں, وہ یہ ہے کہ نصر من اللہ, تمہیں اللہ کی طرف سے فتح دی جائے گی, اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی, اللہ کی طرف سے کامیابی دی جائے گی, اور تمہارے دنیا کے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے. کس کے لیے؟ وہی جو 3 چیزیں بتائی تھیں, اللہ پر ایمان لانا, رسول پر ایمان لانا, اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا, اسٹرائیو کرنا. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو کونوا انصار اللہ, کہ تم سارے کے سارے اللہ کے مددگار بن جاؤ. بات مکمل ہوگی تھی پہلے کہ تمہیں کیا فائدہ ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اب حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا انصار اللہ, تم سارے کے سارے اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو اللہ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کے لیے تو ہر چیز کن فیکون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے مددگار کا مطلب ہے اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی بن مریم, جیسے کہ عیسی بن مریم للحواریین, جس طرح حواریین کو انہوں نے کہا تھا کہ جی ان سے پوچھا تھا من انصاری الی اللہ, میرا یعنی میری کون مدد کرے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کا مددگار میرے ساتھ کون بنے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا, تو انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ, ہم مددگار ہیں آپ کے ساتھ. تو یقین جانیے یہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم بھی کہیں کہ نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفہ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے کفر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے ہم نے ان کو فتح دے دی, ہم نے ان کو کامیابی دے دی, اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا معاملہ پھر ڈفرینٹ ہو گیا. سو اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں ہمیں کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ دین کے مددگار بنیں, یعنی اپنی وش لسٹ میں یہ بات ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی پوری زندگی گزر جائے اپنی دنیا داری میں اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. سو اس لیے سب سے پہلی ہماری چیز تو یہ کہ ہم سارے اپنے آپ کو انصار اللہ ہی سمجھیں, ہم اللہ کے مددگار ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں. اسی جز کے اندر, اسی پارے کے اندر سورہ منافقون بھی ہے, اور ان کا ذکر ظاہری بات ہے. جب ہم لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ہر انسان کو نا اپنے بارے میں اس بات کا ڈر رہنا چاہیے کہ کہیں میں منافقین کی صف میں نہ آ جاؤں. منافق جو ہے لغوی طور پہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جیسے نفقہ کہتے ہیں کہ جو ایک چپکلی کا سوراخ ہوتا ہے نا ڈیزرٹ میں, تو وہ کیا کرتی ہے, خاص ڈیزرٹ لیزرٹ ہوتی ہے, وہ انٹری پوائنٹ تو اس کا ایک ہوتا ہے لیکن ایگزٹ پوائنٹس ملٹیپل ہوتے ہیں. تو کیا کرتی ہے کہ جب وہ کوئی کسی پریڈیٹر سے, کسی جو اس کو شکار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اس سے بچنے کے لیے ایک سوراخ میں گھستی ہے اور پھر پتہ نہیں ہوتا 3-4 آپشنز ہیں, کسی میں سے باہر نکل جاتی ہے. تو جو اس کو شکار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کو ڈاج دے جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے منافق کو کیوں اس سے کمپیئر کیا گیا؟ کیونکہ منافق اسلام میں داخل ہوا تھا یہ تو پتہ ہے, لیکن کب اور کہاں سے نکل گیا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ظاہری طور پہ وہ اسلام ہی یعنی دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے ہوتے. ہمیں کہتے ہیں یار یہ تو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتا ہے, یہ تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن وہ کب اسلام سے نکل گیا نہیں پتا. تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ایمان لائے پھر ایمان سے پھر گئے. تو منافق جو ہے پہلے ایمان لایا تھا پھر ایمان سے پھر گیا. اور 2 قسم کے منافقین جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے, ایک تو وہ ہے منافق جس کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے, ایک وہ منافق ہے جس کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے, وہ اوپر سے ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے وہ یہی تھے کہ ان کو پتہ تھا وہ منافق ہیں, اکثر کو تو پتہ تھا, یعنی کہ وہ پہلی صف میں آ کے نماز بھی پڑھتے سب کچھ, لیکن ان کو پتہ تھا کہ یار یہ اسلام جو ہے نا ہمیں سے کوئی محبت نہیں ہے. اور نبی کا مذاق اڑانا, صحابہ کا مذاق اڑانا, اسلام کا مذاق اڑانا, شعائر اللہ کا مذاق اڑانا, یعنی یہ ان کی عادت تھی. تو ان کے بارے میں پھر پتہ چل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری لسٹ آ گئی تھی منافقین کی کہ یہ سارے منافقین ہیں, ان کی لسٹ آ گئی تھی. تو یہ تو وہ تھے جو کہ جانتے تھے منافق ہیں, لیکن ایک منافق ایسا ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ منافق ہے, وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے منافق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اپنے عقیدے کی وجہ سے منافق ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جو حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں, ایک حدیث میں 4 بھی بیان فرمائی. آپ نے کہا جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے, اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا
کہ چاہے وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اگر یہ تینوں صفات اس میں موجود ہیں، اور ایک حدیث میں کہا کہ وہ بد زبانی بھی کرتا ہے، یعنی بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا جس میں یہ چاروں پائی جائیں وہ کلی طور پہ منافق ہے، اور جس میں ایک پائی جائے یا دو پائی جائیں اس میں کچھ جراثیم موجود ہیں منافقت کے. تو یہ اب ہمارے لیے بہت بڑی ایک وارننگ ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز نہ آ جائیں. تو میں آپ کے سامنے کچھ ایک لسٹ رکھتا ہوں. یہ لسٹ جو ہے منافقین کی، یعنی منافقانہ رویوں کی میں کہوں گا، یہ شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے سلسلہ مفسدات القلوب، اس میں انہوں نے بیان کی تقریباً 25 کے قریب کوالٹیز. تو یہ میں نے صرف آپ کو ڈسپلے کر رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے اور انشاءاللہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے نفس کی پوجا کرتا ہو، اپنے نفس کے پیچھے لگتا ہو، جس میں تکبر ہو، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہو، جو مومنین کا مذاق اڑاتا ہو، جو لوگوں کو خرچ کرنے سے روکتا ہو، جو خود بے وقوف ہو لیکن دوسروں کو بے وقوفی کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی وہ کام کر رہا ہے جو دین کے خلاف ہیں لیکن دوسروں کو الزام لگاتا ہے، کفار سے دوستیاں لگانے والا یا کفار کے طریقے پر چلنے والا، مومنین کے خلاف حرکتیں کرنے والا، اللہ کو دھوکہ دینے والے یعنی دینے کی کوشش کرنے والا. دھوکہ تو کوئی بھی نہیں، اللہ کو نہیں دے سکتا. یعنی عبادت میں لیزی ہونا، بلیورز کو دھوکہ دینا، مومنین کو دھوکہ دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فیصلے کروانا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور سے فیصلے کروانا. اس کے علاوہ یہ کہ فساد کرنا مومنین کے بیچ میں، اور جھوٹی گواہیاں، جھوٹی قسمیں کھانا، اور اپنی تعریف پسند کرنا حالانکہ کام اس نے کوئی نہیں کیا ہوا. ہوتا نا کہ سارا کام کسی اور نے کیا، تعریف ساری خود لے جائے کہ ہاں جی میں نے کیا. تو یہ تو 14 ہو گئی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کی یعنی نیک اعمال میں کیڑے نکالنا، بہت کم کے اوپر یعنی جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہو جانا عبادات کے معاملے میں، یعنی تھوڑی سی عبادت کر کے بھی، یعنی 5 روپے بھی دیے تو خوش ہو گیا کہ میں نے جی ماشاءاللہ بہت خرچ دیا آج اللہ کی راہ میں، یا کسی کو تھوڑا سا ہیلپ کر دیا تو کہا جی میں نے تو بڑا کمال کام کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی کرنے والا. اچھا جی، اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ جی جہاد سے نفرت کرنا، افواہیں پھیلانا، عبادات میں پیچھے رہ جانا، جب مومنین پہ کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ خوش ہونا، ڈس آنیسٹی کرنا، لیک آف ٹرسٹ ہونا، نمازوں کو ڈیلے کرنا، جماعت سے نماز خاص طور پہ فجر اور عشاء کو اوائڈ کرنا، اور لوز ٹاک کرنا یعنی فضول کی باتیں کرنا. یہ ساری تقریباً 25 کے قریب چیزیں ہیں جو شیخ صالح المنجد نے اپنی کتاب میں جو ہے نا ارشاد فرمائی، بیان جو ہے نا کیے ہیں. آگے صرف آخر میں یہ بات کہ اس کا علاج جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اس کا علاج کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارا ویلتھ یا تمہاری پراپرٹی اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تو پتہ چلا ایک اس کا علاج یہ ہے کہ ذکر میں کثرت کی جائے. ذکر میں نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، مسنون اذکار بھی ہیں، اس میں جو ہے کثرت کی جائے. دوسرا کیور جو سورہ منافقون میں بتایا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے، اور پھر تم جا کے اللہ کو یہ کہو فَيَقُولُوا رَبِّي لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور پھر جب تم اللہ کے پاس ہو تو تم جا کے یہ کہو کہ کاش مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دیا جاتا تو میں پھر اچھے کام کرتا. تو اس سے پہلے کہ انسان اپنے آپ کو منافقت میں لے کے جائے. اب جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ فنگر پوائنٹنگ کریں کہ تم بھی منافق اور تم بھی منافق اور تم بھی منافق ہو، یہ اس کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ انسان اپنے گریبان میں جا کے جو جس کا معاملہ ہے وہ اللہ جانتا ہے. اگر اور ایک ہمارے علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اصل میں جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے اندر منافقت سے ڈرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اصل میں وہ اپنے اوپر بالکل سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی منافقت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ شاید میرے سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی نہ ہو رہی ہو. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے مکمل طور پہ دور رکھے. اللہ ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.